حضور نے فرمایا جو حکمران بے وجہ ٹیکس لیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہمارے ملک کے حالات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے ایم پی اے ایم این اے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے شہر کا نظام اپنے پیسے کے ساتھ چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے تو پہلا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنی رعایا کے ساتھ بے وجہ ٹیکس نہیں لوں گا۔ یہ اپنے گورنر، اپنے مشیروں کو آپ نے یہ پیغام دیا، یہ درس دیا کہ آپ نے رعایا کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ بے وجہ ٹیکس نہیں لینا۔ آج دیکھ لیں اتنا ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں، ہمارے ٹیکسوں پر کیا ہو رہا ہے، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں۔ حضرت حسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوا، میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکمران ہیں، آپ چٹائی کے اوپر دن کے وقت آرام فرما رہے تھے، حاکم وقت، آپ چٹائی کے اوپر دن کے وقت کلولہ فرما رہے تھے۔ تو لوگ کہہ رہے تھے ہاذا امیر المومنین، کہ یہ امیر المومنین ہے۔ آپ اگر حکمران نہیں بھی ہوتے، امیر المومنین نہ بھی ہوتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہوا تھا کہ آپ کے آگے پیچھے خادم ہوتے، لیکن امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ کی عاجزی یہ ہے، آپ کا تقویٰ یہ ہے کہ آپ چٹائی پر آرام فرماتے تھے۔ اور جب آپ بیدار ہوئے، اٹھے، تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات بھی تھے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہم خادم بھی مہیا کر دیتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے خادم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خادموں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کے لیے خادم کو ہونا ضروری ہے، نوکروں کا ہونا ضروری ہے کہ وہ آپ کو بیدار کریں، آپ کو اٹھائیں اور آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ فرمایا رات جو ہے نا، رات آرام کے لیے، یہ میرے خادم رات کو آرام کریں، میں پسند نہیں کرتا میں کسی کی نیند میں خلل ڈالوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حاکم وقت، حکمران، امیر المومنین۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے خادموں کو یہ ان کی نیند میں خلل ڈالوں۔ ادھر کیا ہے، اگر وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی ایز نے کسی یعنی واگا بارڈر پر جانا ہے تو شالیمار، مغل پورا بلاک کر دیا جائے گا۔ وہاں نیند میں خلل نہیں ہے، یہاں آتے جاتے لوگ کیا ہیں جی، پریشان ہو رہے ہیں۔ کیوں جی؟ وزیر اعظم صاحب نے، گورنر صاحب نے گزرنا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن ادھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے خادم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عاجزی یہ ہے کہ آپ دن کے وقت کہاں سوتے؟ چٹائی پر سو رہے ہیں۔ جن سے فرشتے حیا فرماتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ آپ اتنا تقوی اختیار کرتے، آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خادموں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج 20 25 گاڑیاں ہمارے حکمرانوں کے آگے پیچھے ہیں راستہ لینے کے لیے، اور ادھر امیر المومنین جو دماد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلاموں کی نیند میں بھی خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو یہ ان کا تقویٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا عثمان آپ میرے دنیا میں بھی ولی ہو اور آخرت میں بھی ولی ہو، یعنی آپ میرے دنیا میں بھی دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو، میرے محب ہو، میرے محبوب ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آپ دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں، ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ کتنی محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ارشاد فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے لوگ، ایسے افراد کہ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ سفارش سے 70,000 لوگوں کو جہنم سے بری کر کر جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں ایک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی کہ کیا ہوا کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق میرے والد گرامی
حضور کے پاس تشریف فرما ہوئے تو آپ کی مبارک پنڈلیاں ننگی تھیں، آپ کی مبارک پنڈلیوں کے اوپر کپڑا نہیں تھا. تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے تو آپ ویسی ہی حالت میں رہے اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات فرمائی. پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ نے بھی اسی طرح حضور نے ان کے ساتھ اسی طرح ملاقات فرمائی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہوئے تو فرمایا حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا لباس بھی ٹھیک کیا. تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے سوال کیا کہ حضور آپ حضرت ابوبکر صدیق سے اسی طرح ملے اور جناب عمر فاروق سے بھی اسی طرح ملے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو، اپنے لباس کو ٹھیک کیا. تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں. فرمایا ایک اور روایت میں ہے کہ اگر میں اسی طرح بیٹھا رہتا، فرمایا عثمان بڑا شرمیلا ہے، اگر میں اسی طرح بیٹھا رہتا تو عثمان اپنی بات نہ کرتا، اپنی بات نہ کرتا کہ وہ شرمیلا ہے. تو فرمایا میں اس لیے اٹھ کر بیٹھا کہ اس کا حیا تو فرشتے بھی کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی